میرا نام جواد مجید ہے اور میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ممبر ہوں اور ساتھ ساتھ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا بھی ممبر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامریڈ امداد قاضی صاحب، اور جن سے میں سوالات کروں گا پارٹی کے متعلق، اور وہ سوالات جو کہ عوام کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے اکثر کرتی ہے۔ کامریڈ، جو حکمران طبقے کی پارٹیاں ہیں، اشرافیہ طبقے کی پارٹیاں ہیں، ان میں اور کمیونسٹ پارٹی میں فرق کیا ہے؟ کامریڈ، جس طرح آپ نے ذکر کیا طبقہ، اشرافیہ طبقہ مانے دولت کے پیدا کرنے کے وسائل پر قابض، یعنی ذرائع پیداوار پر قابض قوتوں کی جو پارٹی ہوتی ہے اسے اشرافیہ طبقے یا حکمران طبقے کی پارٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ پر پہنچ کے یہ ریاست کے تمام وسائل میرے طبقے کے مفاد کے لیے استعمال ہوں، اور وہ عام آدمی کو بھی یہ باور کراتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جڑے گا اسے بھی یہ فائدہ ملے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان کا جائزہ لیں، جو بھی بندہ ایک مرتبہ پاور کاریڈور میں پہنچا ہے تو اس کے پاس سمجھو کہ سونے کی کان مل گئی ہے، اس کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا، نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ بن جائے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غریب، ایک عام آدمی کتنی بھی محنت کرے لیکن اس کے پاس وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ عام آدمی کو یہ باور کراتا ہے کہ جو میرے ساتھ جڑا ہوگا اس کو بھی اسی طرح فوائد حاصل ہوں گے۔ اور وہ اشرافیہ طبقے کی پارٹی بنیادی طور پر آج کے دور میں سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندہ پارٹی ہوتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام مانے نجی ملکیت کا اضافہ، نجی ملکیت کو بڑھانا، تو اس وجہ سے وہ انفرادیت پسندی پیدا کرتی ہے، اور ہر فرد اپنے مفادات کے لیے سوچتا ہے۔ ملک، عوام، مجموعی قوم، مجموعی طور پر عوام کے مفادات کو ہر طرح سے ختم کر کے وہ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ طبقے کا یا نجی ملکیت کے نظام کے اندر فرد جو ہے وہ اس نظام کی طرف سے یہ تربیت پاتا ہے کہ میرا مفاد، انفرادیت پسندی، جبکہ اس کے مقابلے میں کمیونسٹ پارٹی، کمیونسٹ نظریہ وہ اجتماعیت پسندی سکھاتا ہے، یعنی آپ کا فائدہ ہوگا تو اس میں میں بھی آپ میں ہوں، ملک کا فائدہ ہوگا میں بھی اس میں ہوں تو میرا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو جو کمیونسٹ پارٹیاں ہیں وہ نظریہ یہ لے کر جاتی ہیں کہ نجی ملکیت کا خاتمہ ہو، انفرادی مفادات کا خاتمہ ہو، اجتماعی مفادات کی بڑھوتری ہو۔ اب جو حکمران طبقے کی پارٹیاں ہیں وہ مخصوص گروہ ہوتے ہیں سماج کے، جو ذرائع پیداوار پر مالک ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو لالچی بناتے ہیں اور اداروں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی دولت کے اضافے کے لیے کام کرتی ہیں۔ جو کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، اب اس میں بھی دو طرح کی پارٹیاں ہیں، لیفٹ پارٹیز بھی ہیں، اور خود کمیونسٹ پارٹیز یورپ میں کچھ ایسی ہیں جو عام عوام کی بات کرتی ہیں، نظریے میں کمیونزم ہے لیکن پریکٹس میں وہی حکمران طبقے کی نمائندہ پارٹیاں بن گئی ہیں، اور وہ نیٹو کی فوجوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، امریکی سامراج کے ساتھ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے مددگار بنتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ٹرم استعمال کرنا چاہیے ریڈیکل کمیونسٹ پارٹیاں۔ ریڈیکل کمیونسٹ تو بورژوا پارٹیاں، حکمران طبقے کی پارٹیاں، اور ریڈیکل کمیونسٹ پارٹیاں۔ ریڈیکل کمیونسٹ پارٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج میں اجتماعیت پسندی پیدا کی جائے، ذرائع پیداوار نجی ملکیت سے کا خاتمہ کر کے اجتماعی سماج کی ملکیت بنائی جائے، اور اس کے نتیجے میں اپنے وسائل سے اپنے عوام کی خوشحالی، صنعتی ترقی، زراعت کی ترقی، تمام لوگوں کو تعلیم، علاج، روزگار مہیا کرنا، ہر شادی شدہ جوڑے کو گھر مہیا کرنا، یہ ریڈیکل کمیونسٹ پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے۔ اب ان دونوں طبقوں کی پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ اشرافیہ طبقے کی پارٹی اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے جمہوریت کا ڈونگ رچاتی ہے، جسے پارلیمانی جمہوری نظام کہا جاتا ہے۔ پارلیمانی جمہوری نظام پر ہم اس سے پہلے بھی کسی سوال میں گفتگو کر چکے ہیں کہ
یہ اشرافیہ طبقے کا نظام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام صرف ووٹ دینے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو اس سیڑھی کا اور کندھے مہیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ریاست کے وسائل کے مالک بن سکے، اور ان کی تنظیم ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح ڈسپلن نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک ڈسپلن ضرور ہوتا ہے کہ ایسی پارٹیاں خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک میں وہ خاندان کی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی طرح وہ بن جائے، اس سے باہر نہ جائے، جبکہ جو انقلابی پارٹی ہوتی ہے اس کا تنظیمی ڈھانچہ، ریڈیکل کمیونسٹ پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ ریڈیکل ہوتا ہے، اور ریڈیکل کمیونسٹ پارٹی میں ممبرشپ نظریے کے بنیاد پر دی جاتی ہے۔ پہلے لوگوں کو منظم کیا جاتا ہے، شعور دیا جاتا ہے، پھر انہیں عوام کی لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور مختلف مراحل پر عوام کی مختلف لڑائیوں کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور انہیں پارٹی ٹاسک دیتی ہے، ان کے ذہن کو زرخیز کرتی ہے تاکہ وہ ہمیشہ عوام کے سامنے تر و تازہ چست بن کر ان کے حقوق کے لیے لڑتے رہے، اور ان کا ذہن زرخیز ہونے کی وجہ سے عوام کے مفادات کو ٹھیک طرح سمجھے اور اپنے انفرادی مفادات کو چھوڑے۔ جبکہ بورژوا پارٹیاں، اشرافیہ طبقے کی پارٹیاں، اس میں کوئی نظریہ نہیں ہوتا، مفادات کے لیے بھانت بھانت کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، صرف اقتدار، ملک کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو مختصراً اگر کہا جائے تو حکمران طبقات کی پارٹیاں ملک کے وسائل پر قبضہ کر کے اپنی نجی ملکیت میں اضافہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے، اور جو ریڈیکل کمیونسٹ پارٹیاں ہیں وہ مزدور طبقے، محنت کش عوام، کسانوں اور عام عوام کی زندگی بدلنے کے لیے نظام کے تبدیلی کی جنگ لڑتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے ممبروں کو نظریات سے واقف کرتے ہیں، نظریات سے مسلح کرتے ہیں، اور اسے طبقاتی جدوجہد کے ذریعے نظام کی تبدیلی کے لیے، لڑائی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ان میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔